اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو ٹاپک تھی وہ الحمدللہ 2 دن سے چل رہی تھی، جو کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت اثر ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے متعلق سے، یعنی کل کے کلاس کے متعلق سے اور پرسوں، یعنی پارٹ 1 پارٹ 2 تھا نا، مطلب کہ کفری الفاظ کے متعلق سے، جو کفر کی بھرمار ہوگی، صبح میں شام مومن ہوں گے لوگ، شام میں کافر ہو جائیں گے، اس کے متعلق سے ہم بول رہے ہیں کہ یہ پارٹ 1 پارٹ 2 میں ڈیوائیڈ ہو کے ہو پایا تھا، ٹھیک ہے، ایک بار میں نہیں کور ہو پایا تھا، کل کی تھی اور پھر پرسوں کی کلاس تھی اس پہ۔ تو یہ کہہ رہے تھے کیا تو کہ اس سے بات اوور آل نکل کے یہ آتی ہے کہ آپ کو کسی بھی اسلامی شریعت جو ہے اس کے کسی بھی قانون کو، ٹھیک ہے، کسی بھی قانون کو، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ کو اگر ہم یہ کسی بھی بول رہے ہیں تو آپ سے میرا سوال ہو جائے گا پھر یہ کہ چونکہ ہم لوگ عورت ہیں، ظاہر بات ہے عورت ذات اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم عورت کی ہی بات کریں گے، تو آپ لوگوں میں سے جواب دینا ہے بہت گہرائی سے سوچ کر، 1 منٹ اگر ٹائم لے سکتی ہیں آپ لوگ تو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھ کر ابھی جواب دینا ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، ان کال میسج میں مائک آن نہیں کیجیے گا، کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ، دلی اذیت جس کو بولتے ہیں، دلی جو تکلیف بولتے ہیں، جس کو عورت کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، وہ کون سا مومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں چاہتی، کبھی عورت سوچ بھی نہیں سکتی، خواب میں بھی نہیں چاہتی ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دینی ہے یہاں ان کال میسج میں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سوچ کر بتائیے گا، غور فکر کر کے۔ سوال ریپیٹ کر دیں؟ سوال یہ ہے کہ عورت، آپ نہیں، ہم نہیں، صرف عورت، پوری عورت کو ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سب کا اوور آل بات یہ نکل کے آتی ہے کہ اوور آل عورت جو ہے یہی بات پہ جا کے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ کون سی ایسی بات ہوتی ہے، کون سا ایسا مومنٹ ہوتا ہے، کون سا زندگی میں ایسا اسٹیپ ہو سکتا ہے جس کے لینے پہ، یا پھر آپ کو بول سکتی ہیں جس کے ایسے کنڈیشن میں جانے پہ عورت جو ہے جانے سے بھی جو ہے نا، خواب میں بھی جانا نہیں چاہتی ہے، خواب میں بھی وہ سٹیپ لینا پسند نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مومنٹ میں جانا پسند نہیں کرتی ہے، اسے بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ مطلب ہم کیا ہی بولیں، آگے ہم بولیں گے تو پھر آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی قولی، ٹھیک ہے، آپ کی زبانی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ غور فکر کر کے خود پر، ٹھیک ہے، اور بھی تمام عورتوں کو دیکھ لیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، یہ کہ آپ کو میرا سوال نہیں سمجھ رہی ہیں آپ لوگ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں بول رہے اس پہ نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا مومنٹ ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ مومنٹ کبھی اس کے زندگی میں آئے، میرا یہ سوال ہے، کون سا ایسا مومنٹ ہے کہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ یہ والا مومنٹ آئے، خواب میں بھی نہیں چاہتی، یہ دلی اذیت ہوتی ہے اس کو سوچ کر بھی، ایسا مومنٹ کو بتائیے گا، بتا سکتی ہیں آپ لوگ، جواب دے سکتی ہیں، بالکل اپنے ضمیر سے پوچھیں نا، پھر سوسائٹی سے پوچھیں، دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، سب نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب نے جواب دینا ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے گا نا کہ بھائی اوور آل بات یہ عورت کی مزاج میں شامل ہے، کسی ایک کا یہ مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بے عزتی، مرد کی دوسری شادی، اور بتائیں، اور کسی کو کچھ پتہ ہے؟ طلاق، فوتن، دیکھیں آپ کو، ہاں یہ بات درست ہے کہ طلاق بھی عورت نہیں چاہتی، بے شک، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فور سپوز کہ اس کو طلاق نہیں ہوتی ہے، مان لیا کہ طلاق بہت کم کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کم کیس ہوتا ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، شریعت کو بھی ایک چیز پسند نہیں ہے، لیکن کون ایسی چیز ہے جو شریعت کو بھی پسند ہے لیکن پھر بھی عورت نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، عورت نہیں چاہتی اس چیز کو، وہ یہی ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے مرد کو دوسری شادی کے لیے کبھی تیار نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، تیسری شادی، چوتھی شادی تو دور کی بات ہے، دوسری مطلب سوکن عورت کو برداشت نہیں ہو سکتی،
ٹھیک ہے. از اٹ ٹرو؟ ہم لوگ ابھی انمیرڈ ہیں ماشاءاللہ، تو لیکن پھر بھی سوچ لیں، خود پہ رکھ کے دیکھ لیں، ایسا سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے. سوچنے سے انسان کو آتا ہے، امیجنیشن کرتے ہیں نا تو پھر اندر سے جواب آتا ہے. ٹھیک ہے، امیجن کرنے سے جواب اندر سے آتا ہے، ضمیر اندر سے جواب دیتا ہے. از اٹ ٹرو؟ ایگری؟ سب کوئی ایگری ہے اس بات پہ کہ عورت کبھی بھی سوکن نہیں برداشت کرتی؟ اب آپ 1% کی مثال مت دینے لگیے گا. ٹھیک ہے، 1% ایسی بھی عورتیں ہیں، بہت کم تعداد میں ایسی بھی ہیں جو ہاتھ پکڑ کر شوہر کا نکاح کروا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نظر میں مد نظر دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوور آل بات یہ نکل کے آتی ہے کہ میجورٹی آف دا امت میں یہی بات ہے کہ عورت کے اندر جو ہے یہ والا جو ہے نا، یہاں پہ جو معاملہ آتا ہے نا، پھر یہ معاملے میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں والی بات. ٹھیک ہے، اور آپ کو بتا دیں ہم، کمپرومائز تو دور کی بات، وہ آپ کو ایسے ایسے جواب وہ دیتی ہے، یعنی ایسی ایسی بات کرتی ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے گھما کر جس پہ ہم ٹاپک پہ کل بات کر رہے تھے. اور یہ کیا نام ہے، اسی وجہ سے ہم یہ سوال بھی رکھا چونکہ لنک ود دا ٹاپک ہے نا، تو اس لیے کہ آپ کو وہ بالکل ایسا کفری الفاظ کہتی ہے کہ وہ پتا چلا کہ مرد دوسری شادی کیا کرے گا، اسی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے ایسا ایسا کفری الفاظ کیا دیتی ہے یہ. مطلب آپ کو پتا ہے کیسے، ہم بتائیں آپ کو کیسے کفری الفاظ. ابھی ہم کل کیا مثال دیا تھا نا آپ کو کہ شریعت کا مذاق سے بھی مذاق اڑانا، یا شریعت کا صرف دل کا ارادہ نہ بھی تھا، صرف انکار کر دینا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت ہے نا. ہر عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت ہے نا. انما الاعمال بالنیات، پتہ ہے آپ کو؟ ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے، ارادہ ہے. ارادہ جیسا ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن شریعت کا مذاق اڑانے میں کوئی ارادے کی پکڑ نہیں ہے. اللہ ارادے کو بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت غیرت والی بات ہے کہ میری شریعت کو، جس میں عزت تھی انسان کی، جس میں وقار تھا انسان کا، یہ 2% کا انسان، اس کی اوقات کوئی نہیں، اس کا عمل کچھ نہیں، اور اس کو ہم اتنا نعمت دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اور یہ اپنی چمڑے کی زبان سے اس طرح سے کہہ رہا ہے، اس طرح سے کہہ رہا ہے. اس کو مذاق کے لیے اور کوئی ورڈ نہیں ملا تھا، اس کو دل لگی کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے لوگوں کو اور کچھ نہیں ملا تھا. ٹاپک مل گئی تو شریعت مل گئی. اس لیے اللہ کو غیرت دلانے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ جب بات آتی ہے تو آپ کو عورتیں ایسے ایسے الفاظ کہتی ہیں کہ مطلب کیا کہتی ہیں وہ تو ہم کو بھی اتنا نہیں پتا، لیکن یہ ضرور کہتی ہیں. ہم یہ بات اوور آل سمجھ میں آئی ہم کو کہ کبھی نہیں، قیامت ہو جائے گی اس دن. ٹھیک ہے، قیامت ہو جائے گی اس دن، کبھی نہیں ہم یہ چاہ سکتے ہیں، کبھی نہیں ہم یہ کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یا تو وہ رہے گی یا تو ہم رہیں گے. اس طرح سے انڈائریکٹلی مطلب بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں. از اٹ ناٹ سو؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سنا ہوگا. ظاہر بات ہے ہم لوگ تو انمیرڈ ہیں بھائی، ہم لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے معاشرے کو، میرڈ لائف دیکھی ہوئی ہے، تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے سنا ہوا ہوگا عورتوں سے. ٹھیک ہے، عموماً سنا ہوا ہوگا. 1 منٹ اس کو ہم نوٹ ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کو کیا نکل کے آتا ہے اوور آل کہ اللہ اگر اجازت دے رہا ہے کسی چیز کی، تو آپ صرف اس بلبوتے پہ کہ میرے کو پسند نہیں ہے، میرے دل پر یہ گوارا نہیں ہو سکتا، میرے کو یہ چیز ہم مطلب بٹوارا نہیں کر سکتے، یہ آپ اس وجہ سے مطلب عورتیں کیا کرتی ہیں، اس کو ڈینائی کر دیتی ہیں، صاف طور پہ انکار کر دیتی ہیں کہ ہم اس کو ہونے نہیں دے سکتے، ہم اس کو ہونے نہیں دے سکتے. یعنی ایز اف کہ اللہ از مطلب سے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہے، کر سکتے ہو تم. ٹھیک ہے، مرد کو اگر یہ کسی چیز سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ کرنے دیں گے ہم اس طرح سے. یعنی اللہ ایک طرف سے حکم دے رہا ہے تو یہ ادھر سے اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہاں پہ ایک سمجھیے گا، بہت اچھی بات. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بدنام شریعت کو صرف جو ہے عورتوں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، 2 ٹوک بات ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں، بہت اچھے سے سمجھیے گا. اس بات کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے زبان پہ کنٹرول ہو سکے. بات کو سمجھیے گا بہت اچھے سے، اس انداز کو، اس مسئلے کو.
لگتا ہے آج اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے بھی ٹائم ہو ہی جائے گا. بہرحال بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس معاملے میں انسان کا ایمان چونکہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں آ کے شیطان کوئی ایسا کام نہ کروا لے، ایسا کچھ زبان سے نکلوا نہ لے جس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب معاملہ ایمان پہ آ جائے، ہے نا. تو آپ بھی اویئر والی بات ہونا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، چلے دل پہ تو کسی کے بھی نہیں مطلب چڑھتا، دل پہ کسی کے بھی نہیں چڑھتا، انکلوڈنگ ازواج المطہرات. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ازواج یہ تو نہیں چاہتی ہوں گی کہ مطلب کہ میری سوکن والی بات ہے نا، لیکن وہ کیا تھیں؟ امہات المؤمنین تھیں. ٹھیک ہے، مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، وہ اب ایز اے مسلمان کیا کریں گی؟ آواز کٹ رہی ہے، اچھا ایک منٹ، آ رہی ہے آواز اب؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، اب وہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری تو وہ خود ہی مسلمان ہیں، ایک مومنہ عورت ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری ان پہ یہ ہے، ان کے ٹائٹلز ہیں، ان کا مقام، ان کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، امہات المؤمنین آر دا ایگزامپلز فار اس. ٹھیک ہے، فار وی وومن. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کون ہمارے لیے ایگزامپلس ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ایگزامپلس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ایگزامپل ہیں، ہے نا. تو اب دیکھیں معاملہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، نکاح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چک پلش ہوتی رہتی تھی ازواج میں، آپس میں سوکن جو تھیں ایک دوسرے کی، اس میں تھوڑی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، مطلب چھوٹی بالکل معمولی سی بات. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بتانا مقصد، دیکھیے آپ کو ایک بات ہم کلیئر کر دیں، ہم کو اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے کہ ازواج مطہرات، میری اوقات کوئی نہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں. ٹھیک ہے، اور نہ میری یہ نیت ہے، ہم پہلی بات کلیئر کر دے رہے ہیں. میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو، ہم کس کو ایگزامپلس مانیں گے، کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ ظاہر بات ہے ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلیں گے نا. تو ان کی ساری آپ کو ہیبٹس کو، ان کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، ان کی پسند ناپسند کو بتانا ہوگا نا، آپ کو سامنے رکھنا ہوگا نا، وہ کلیئر کر کے، پھر آپ تاکہ اس پہ دیکھ کے غور فکر کر کے پھر آپ ہے نا اسٹیپس لے سکیں. یو کین کاپی دیٹ. ٹھیک ہے، کاپی کر سکیں آپ. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے بس بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہرگز اللہ نہ کرے شیطان جو ہے کوئی بھی ایسی بات سے آپ لوگوں کو یا پھر کسی بھی سننے والے کو جو ہے نا مس گائیڈ کرے، اللہ نہ کرے. یا اللہ بس تیری حفظ و امان میں اپنے الفاظ کو جو ہے امت کو ہم دے رہے ہیں، جو بھی سنے بس اللہ تو اپنے حفظ و امان میں اس کے دل میں صحیح بات ڈال دینا. اللہ جیسے میرے دل سے صحیح نکل رہی ہے ویسے ان لوگوں کے دل میں بھی جو سنے اس کو ڈال دینا. آمین یا رب العالمین. تو دیکھیں اب ازواج مطہرات میں چھوٹی چیزیں جیسے ہو رہی ہیں، مان لیا کہ سپوز دیٹ کہ سفر میں جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ معاملہ ہے کہ وہ زوجہ جو ہے نا ساری مطلب اس میں ہے کہ ہم کو لے کے جائیں گے. اب کسی کو قرآن اندازی کیا تو 2 بیویوں کا نام آ گیا، تو مطلب یہ ایٹ رینڈم جو بھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کر لیا کہ بھائی یہ دونوں جائیں گی، تو ان کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مطلب ہم بھی جاتے وہ والی فیلنگ. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ ظاہر بات ہے سوکن چلی گئی تو وہ ایک دل میں جو ٹیس والی بات ہوتی ہے نا، ایک دل میں ٹیس کی حد تک بس ہم یہ بول رہے، اس سے آگے ذرا برابر بھی نہیں سوچنا ہے، گمان بھی نہیں کرنا ہے کہ ازواج مطہرات اس سے آگے نکلی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، 30 کی حد تک. چونکہ ازواج مطہرات ایک آپ کو انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ انسان ہیں، عورت ہیں، تو ہم یہ بتانا مقصد ہے میرا کہ ازواج مطہرات کو بھی تھوڑی سی اذیت، دلی تکلیف والی بات ہوتی تھی. سوگن میں آپس میں دلی تکلیف والی بات ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ شوہر وہ چاہتا ہے کہ مطلب تکلیف دیں، اذیت دیں. ٹھیک ہے، سوگن پنے میں وہ ہو جاتا ہے، یہ فطرت کی بات ہے. وہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ someone is abnormal. ٹھیک ہے، اب نارمل کیس نہیں ہے، نارمل کیس ہے یہ بالکل، بٹ نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، اب یہ نیچرل چیز بتانا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ جو ہے شیطان کو یہ نا موقع نہ مل سکے کہ بھائی تمہارے ساتھ تو اب نارمل کیس ہے، فلاں عورت کے ساتھ تو اب نارمل کیس ہے، اس کو اذیت ہو رہی ہے، فلاں تو نہیں اذیت ہو رہی ہے. نہیں بھائی، یہ نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچرل چیز ہے. جب ازواج مطہرات کو ہو سکتی ہے تھوڑی سی وہ فیلنگ، تو وہ بالکل نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ ہو گیا. اب جو ہے
اس کے آگے ازواج مطہرات کیا کرتی تھی؟ چونکہ انسان ہے، عورت ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی کی زوجیت میں ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کا آرام فانی، یہ دنیا کا شوہر کے ساتھ ساتھ فانی، ٹھیک ہے، ساتھ فانی، یہ جو ہے یہ جو نکاح ہے یہ ایک دن ہم انتقال ہو جائے گا، ایک دن نبی انتقال کر جائیں گے، وی ول بی سیپریٹڈ، جو بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں انتقال کر گئے، ازواج مطہرات ابھی زندہ ہیں، سیپریشن ہو گیا نا، پورا انسٹنٹ ہوا نا، کہنے کا مطلب یہ دنیا والا سیپریشن ہم بول رہے ہیں. تو ان کی نظر تھی کہ دنیاوی آپ کو جو چھوٹی چھوٹی اذیتیں تھی نا، آزمائشیں جو تھی نا، ان کی نظر تھی کہ اٹس نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دلی اذیت ہو رہی ہے، مومن کو بہت ساری چیز میں دلی اذیت ہوتی ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں گے اس پہ، ہم کیا کریں گے، مومن کیا کرتا ہے اس پہ، کیا مومن کو دلی اذیت نہیں ہوتی؟ کیا صرف اسی بات پہ دلی اذیت ہوتی ہے؟ بہت ساری چیز پہ ہوتی ہے نا، بہت ساری چیز پہ ہوتی ہے. کئی دعائیں ایسی ہیں جو بہت رو رو کے مانگتے تھے، تہجد میں مانگتے تھے، ہمیں اچھی لگتی تھی، بھئی یہ چیز ہمیں بہت پسند آ رہی، فلاں کپڑا بہت پسند آ رہا، فلاں چیز جو ہے بہت پسند آ رہی، فلاں عمل بہت پسند آ رہا، فلاں انسان بہت پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ رب العزت الحکیم وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے تیرا نقصان کیا ہوگا، ٹھیک ہے، بظاہر تجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری دعائیں تھی جو بہت رو رو کے اس کے لیے تہجد گزار بھی بن گئے تھے، ہے نا، تہجد میں بھی اٹھنا شروع ہو گیا تھا، وہ نا ساری چیزیں مانگنا شروع ہو گئے تھے، رو رو کے وہ اپنے جان کو ہلکان کر لیا، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت سارا مومنٹ آتا ہے، انسان بہت اذیت کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس بات کو اس لیے لیا نا کیونکہ یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اذیت کا لمحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم عورت ہے، ظاہر بات عورت کی بات کریں گے، اصلاح عورتوں کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، دل کی. تو اب یہ جو ہے معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ سب میں اذیت بہت سارے معاملے میں ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کو ہم کو کیا کرنا چاہیے جب اذیت ہوتی ہے؟ تو کوئی معاملے میں بھی، کسی معاملے میں بھی اذیت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایز اے مؤمنہ ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، ٹھیک ہے. یہ بات کہیں نوٹ کر کے لیمینیشن بنا کے رکھ لیجئے کہیں پہ کہ جس انسان کی زندگی، خاص طور پر عورت، ہم بتا رہے ہیں، دو ٹوک لفظ میں بول رہے ہیں آپ کو، جس عورت کی زندگی صبر سے نہیں کٹی نا، وہ عورت کی زندگی، دنیا تو تباہ ہوئی، آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہے، دنیا بھی اس کی چین سکون سے نہیں رہ سکتی، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یہ دو ٹوک لفظ میں ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد ایسا نہیں کہ جو چاہیں وہ کرے، مردوں کے لیے بھی صبر کا ہی حکم ہے، لیکن ہم مردوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا ٹاپک عورتوں میں تبلیغ والی معاملہ ہے، تو ہم وہ اسی تک لیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ عورت کو بنا صبر کے جو زندگی گزارنے والی جو بات ہوتی ہے نا، یہ بالکل بے تکی بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور لوگ بھی یہ بتاتے ہیں اور بتانا بھی چاہیے، کہ تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو، ٹھیک ہے، عافیت کا سوال کرو. عافیت از دا کنڈیشن آف دل دماغ کی وہ کنڈیشن، سائیکولوجیکلی وہ کنڈیشن، فزیکلی وہ کنڈیشن جس میں انسان کیا ہو؟ پرسکون ہے، ٹھیک ہو گیا، پرسکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، پھر دلی بھی کوئی اذیت نہیں ہے، دماغی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، فزیکلی بھی کوئی ٹارچرز نہیں ہو رہے، آس پاس میں ماحول اچھا ہے، خوشگوار ہے، وی آر جسٹ چل، وہ والی بات. تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ کہلاتا ہے عافیہ. اللہم انی اسألک عافیتن. تو اب یہ سوال جو اللہ سے کیا جا رہا ہے، بالکل مانگنا ہے، اس میں ہم کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں. کون چاہتا ہے بھائی کہ خواہ مخواہ کا جو ہے نا مطلب آزمائش میں گھیرے جائیں؟ کوئی نہیں چاہے گا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے. جب نبی سکھا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ نبی خود مانگ رہے ہوں گے، ہے نا. تو اب آپ کو عافیہ کا سوال تو کرنا ہے، آپ نے ذہن بھی یہی رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ عافیت کا ہی سب معاملہ کرے گا، ٹھیک ہے. گمان اللہ سے کیسا رکھنا ہے؟ حسن ظن رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. لیکن دل کے ایک کونے میں یہ بات گرہ سے باندھ دینی ہے، دماغ کے ایک کونے میں گرہ سے باندھ دینی ہے کہ ہم نے ایزا کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ایک منٹ رکیے گا تھوڑا سا، یار ایک منٹ ڈسٹرب ہو جاتا. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، ظاہر بات ہے ہم اللہ کے جو ہے نا ماننے والے. یہ کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کلمے کو ایکسپلین کر جائیں تو یہ ایک الگ ہی کلاس ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کلمے کو ہم پڑھا ہے، یہ ہم صرف پڑھنے کی حد تک سمجھ جاتے ہیں، باقی ایکسپلینیشن وہ والی بات جو ہے نا بالکل کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ظاہر بات ہے اسلام کا صحیح کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اسلام کا صحیح کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام سے محبت نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، کسی انسان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ہم بتائیں گے نا، بولیں گے نا بھائی کہ تم یہ جو یہ بنائی ہو ڈش جو ہے یہ بریانی کیسے بنائی یار، بتاؤ یار ہم بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بتاتی ہے نا پورا پروسیجر، یہ کیا یہ سامان لگا تھا، یہ ہوا تھا، یہ کریے گا، یہ احتیاط کیجیے گا، یہ نہیں تو پھر گیلا ہو جائے گا بھات، یہ ایسے کیجیے گا تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ ڈوز کیجیے گا، یہ ڈونٹس کیجیے گا، بتایا جاتا ہے نا، تب کسی چیز سے نا آشنا ہوتا ہے انسان، جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا اسلام اصل میں کیا کہہ رہا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے، گہرائی اس کی کیا ہے، کس لیے ایمان لایا ہے، کس لیے زندگی میں آئے ہیں، دنیا کس لیے جی رہے ہیں، مر کے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ بس اوپر بات ایک رسم پتہ ہے، رسمن پتہ ہے جو ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں، یہ چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیا اور جو بھی سمجھ میں آ گیا چھوٹا موٹا بیان سن لیا، بس اٹس اوکے. ٹھیک ہے، تو وہ اس حد تک بس پتا ہے. ڈیپ نالج جو بولتے ہیں آپ کو، غوطہ زنی جو بولتے ہیں، سمندر میں ڈیپ ڈائیو جو کرنا، وہ میجورٹی کی یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بتایا نا آپ کو کہ ہم امت کی میجورٹی کی بات کریں جس میں روگ لگا ہوا، بیماری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا پیپل آر آلسو ڈوئنگ کہ مطلب وہ ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں اسلام میں ماشاءاللہ، دین میں. ٹھیک ہے، لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز پرسن. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بالکل غفلت کا شکار ہیں. اور غفلت کے شکار جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہے. عوام تو بالکل بیچاری، مطلب کیا بولیں ہم، بالکل ہی کوری ہے، کچھ بھی نہیں پتا اسے. ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ جو ہے کیا ہم بول رہے تھے، ہاں، تو عافیت کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، سکھایا بھی امت کو یہی. ٹھیک ہے، کہ تم سوال کرنا، لیکن ہم کیا بولا، اللہ سے حسن ظن یہی رکھنا کہ اللہ عافیت کے ساتھ معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ عافیت کے ساتھ معاملہ کرنا. لیکن کیا کیا ہے ہم، کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہی بس الہ ہے ہی ہے، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہم آپ کو گرامر، اگر آپ لوگوں میں سے جس کو انٹرسٹ ہوگا، نیو بیچ اگر ہم شروع کریں گے آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا، کیونکہ یاد رکھیے گرامر پڑھ کے جو قرآن سمجھ میں آتا ہے نا، ایسا لگے گا نا آپ کو کہ آپ کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے قرآن. ٹھیک ہے، ایسا لگے گا آپ کو. تھوڑا سی محنت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، آپ کو ہر کچھ تو نوالا بن کے نہیں مل جاتا نا، محنت تو کرے گا یہ آدمی، ظاہر بات ہے دین میں تو اور خاص کر کے، تاکہ اونچے سے اونچا مقام حاصل ہو، تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا انہیں، اور مزید ابھی آپ لوگوں کو بتانا بھی، ابھی آپ لوگ کا وہ چیپٹر آیا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں، جو تصور تم کر رہے ہو غیر اللہ کا، وہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ الہ ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. پہلے انکار کر دیا، دل میں جو بت رکھے ہوئے ہو نا، فلاں سے پورا ہو جائے گا، فلاں سے پورا ہو جائے گا، یہ پیسہ ہے تو جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکٹ میں پیسہ ہے تو اطمینان قلب ہے، کہ بھائی جو کوئی بات نہیں، ٹینشن فری ہے. پاکٹ سے پیسہ جیسے ہی ختم ہوا، ہائے ہلا شروع ہونے لگا، یہ کرایہ کیسے دیں گے، یہ کیسے پورا ہوگا، دودھ والے کو کیسے دیں گے، بھائی گیس لینا ہے ختم ہو جائے گا 4 دن بعد، نمبر نہیں لگا. کتنی طرح کا ٹینشن ہے. یعنی توکل تمہیں اللہ پہ نہیں ہے، تمہیں توکل پیسے پہ ہے. ٹھیک ہے، سورس ہے، وہ سورس ہے، سو کے مانتے ہیں، لیکن یاد تو رکھنا ہے وہ درس، وہ سبق، کہ اس سورس کو بنانے والا کون ہے. مسبب الاسباب بھی تو کوئی چیز ہے، کوئی تھا جس کا کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس پر یقین مضبوط کرنا ہے. ہاں، اپنا ہاتھ پر مارنا ہے، پھر محنت بھی کرنی ہے، بالکل اس سے انکار نہیں ہے. ظاہر بات ہے توکل اللہ پہ کر کے بیٹھ جائیں ہاتھ پر توڑ کے، تو یہ بھی بیتوکی بات ہوگی، بیوقوفی والی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن توکل کر کے اور پھر کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کامیاب نہ ہو تو رونا گانا گاتے ہیں کہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی. یا یہ کہ کوشش کر رہے ہیں اور جو مل رہا ہے تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ کوشش کرنے سے میرے یہ حاصل ہوا، یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی، بالکل غلط بات ہے، کفر ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، ساری چیز کو کیا کرنا ہے، کریڈٹ کس کو دینا ہے، کریڈٹ کس کو دینا ہے، رب العالمین کو کریڈٹ دینا، کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو ہم کوشش بھی کیا، اللہ نے چاہا تو پھر یہ توفیق جو اللہ کی طرف سے ملی اس کوشش کو کامیاب بھی کیا تو اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے تمام تعریف، اللہ کے لیے تمام تعریف. ٹھیک ہو گیا، تو لا الہ الا اللہ میں پہلا جز جو آتا ہے وہ لا الہ، لا الہ، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے کو، یہ لا وہ والا نہیں ہے جو لا ہم پڑھا ہے نا آپ لوگوں کو، نہیں کے لیے، نوٹ کے لیے، وہ والا لا نہیں ہے. یہ لا وہ والا لا ہے جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب ایکسیپشنل کیس بھی نہیں، یہ والی بات آ رہی بات سمجھ میں، مطلب پوری طرح سے انکار. ٹھیک ہے، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. اچھا، پہلے نہیں بولا اللہ نے کہ ہم الہ ہیں،
یعنی ہم کو اللہ مانو. پہلے یہ نہیں بولا, پہلے کیا بولا, پہلے بولا پلیٹ فارم کلیئر کرو, زمین کا پلیٹ فارم جو ہے اپنا, وہ جو ہے نا دل کی زمین کا پلیٹ فارم کریٹ کرو, جو تم نے غیر اللہ کے بسا کے غیر اللہ کو تم نے گندا غلیظ کیا ہوا ہے اپنے دل کو, ٹھیک ہے, اس زمین کا پلیٹ فارم کلیئر کرو. لا الہ پہلے کرو, کسی الہ کو نہ, اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانو, ٹھیک ہے, نہ کسی انسان کو, نہ کسی پیسے کو, نہ کسی دولت کو, نہ کوئی عزت کو, نہ کوئی شہرت کو, نہ ڈاکٹر کو, نہ دوا کو, نہ کچھ نہیں, نتھنگ نتھنگ نتھنگ. جس طرح سے اللہ نے عبادت میں شریک نہیں کیا کسی کو, اسی طرح سے توکل میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, توکل خاص اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے پہلے بولا کہ پہلے انکار کرو, پہلے انکار کرو کس چیز کا, کہ کوئی الہ نہیں ہے. پلیٹ فارم کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے, بندہ کہہ گیا کہ بھائی کوئی الہ نہیں, لا الہ, اے اللہ کوئی الہ نہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کوئی الہ نہیں, ٹھیک ہے, الا اللہ. اب آیا پلیٹ فارم کلیئر ہو گیا, گناہ سے صاف ہو گیا, پانی مار دیا اچھے سے, ٹھیک ہے, بالکل صاف شفاف پلیٹ فارم ہو گیا. ناؤ اب آپ کو ویلکم ہے نیکی کو, کہ یو آر موسٹ ویلکم. ایمان کو ویلکم ہے کہ بھائی اب آپ کا جو ہے نا روم صاف ستھرا کر دیا ہے, آپ آ سکتے ہیں, اب یہاں رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. الا اللہ, ٹھیک ہو گیا, الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں مگر کون, اللہ, ٹھیک ہے, اللہ. اب اجازت دے رہا اللہ تعالیٰ, اب مانو کہ اللہ ہی الہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں, یہ بہت کنسپٹ جو ہے نا بہت ڈیپ ہے, کبھی اور ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں 4:45 ہو گیا اسی بات میں, چلیں ہم 15 منٹ 5 بجے تک اور کھینچتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کیا نام ہے, لا الہ الا اللہ. اب محمد رسول اللہ ہے, تو محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان رہے ہیں, رسول مان رہے ہیں. صرف اتنی حد تک بات بتا دی جاتی ہے, بچوں کو کلمہ رٹا دیا جاتا ہے, ہو گیا بیٹا, ایمان ہو گیا تمہارا, تم مسلمان ہو, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات بہت ڈیپ ہے کہ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہنچانے والا, میسنجر کہتے ہیں نا انگلش میں. کیا ہوتی ہے معنی اس کا, ٹرانسلیشن آپ دیکھا ہوگا تو کیا ہوگا, اللہ's میسنجر, ٹھیک ہے, اللہ's میسنجر. میسنجر کیا ہوتا ہے, ایف بی کا میسنجر کیا ہے بھائی, آپ یہاں سے میسج کیا دوسرے کو پہنچ گیا, یہی نا. تو اللہ's میسنجر کیا مطلب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں, کیا مطلب اللہ کے, یعنی ان کے پاس میسج آتا ہے اللہ کی طرف سے, تو اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ارسال کرتے ہیں, وہ بھیجتے ہیں کس کو, اپنی قوم کو, اپنی امت کو بھیجا, ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ بات کو مان رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھ کے کیا مان رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. پہلے اللہ کے لیے اقرار کر لیا کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ پاک آپ ہیں, ٹھیک ہے, اور محمد رسول اللہ کہہ کے پھر یہ مانا, اقرار کیا کہ اے اللہ رسول کون ہے, محمد جو ہے رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہو گیا. محمد کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ بول کے کیا مطلب بنتا ہے, یہ ابھی رسول کا مطلب جب آپ کو بتا دیا کہ میسنجر, میسج بھیجنے والا, تو ہم جب اقرار کر رہے ہیں محمد رسول اللہ بول کر, تو دیٹ مینس کہ وی آر ٹیکنگ اوتھ نا, یہ لے رہے, اوتھ لے رہے نا, قسم لے رہے نا, اٹھا رہے نا, حلف اٹھا رہے نا, کہ کیا رسول مان رہے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے, کس کو, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, صرف ماننے کی حد تک, اور ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہم مؤمن کہلا جائیں گے, ٹھیک ہے, مسلمان تو ہو جائیں گے ماننے کی حد تک, یہ مان لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, ٹھیک ہے, اقرار کر لیا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ہم مسلمان سے مؤمن بھی تو بننا ہے. اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ گے اور تمہاری جو ہے نا معافی ہو جائے گی, تم ایمان لے آؤ گے تمہیں جنت مل جائے گی. کہاں ہے, کون سے اس میں, کون سے حدیث اور کون سی آیت میں ہے, جب بھی آیا ہے ایمان کا, ٹھیک ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہیں پر بھی جو الذین آمنوا آیا ہے, یعنی آپ کو ایمان والو, جو مطلب کامیابی کا جہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کامیاب ہیں وہ لوگ, وہ عمل الصالحات ساتھ میں چلتا ہے. یاد رکھیے گا, ایمان اور پھر عمل الصالحات دو کبھی الگ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کبھی الگ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایمان ہو گیا لا الہ الا اللہ والی بات, اور عمل الصالحات کیا ہو گیا, محمد رسول اللہ والی بات. یعنی کہ وہ میسنجر جو لائے ہیں پیغام, جس کو ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں وہ سچے پیغمبر تھے, اللہ کی طرف سے وہ میسج ان کو آتا تھا. بالکل یہ بات درست ہے کہ 1446 سال پہلے ایک انسان پیدا ہوئے اور ان کے اوپر جو ہے نا ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ فرشتہ آتا تھا, اور وہ فرشتے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتے تھے, اور اس طرح سے جو ہے نا ان کے اوپر میسج آیا ہے, اور یہ سب بات کا اقرار کر رہے ہیں, مان رہے ہیں نا. تو مان رہے ہیں یعنی آپ کو ایز اف کہ آپ کو کوئی گھر میں نوکر ہے اور اس کو سے کام لینا ہے, جھاڑو پوچھا والی آتی ہے اور اس کو
کیا نام ہے وہ گھر والی بولتی ہے، کام کرانے والی یعنی جو گھر کی مالکن ہے، کہ بولتی ہے کہ بھائی وہ روم میں پوچھا لگا دینا، یہ سب کر دینا، وہ اس کو نا ذرا سا صاف کر دینا، جھاڑ دینا. وہ نوکرانی بولے کہ ہاں وہ نا وہ الماری کو جھاڑ دیں گے، پوچھا لگا دیں گے، وہ الماری کو جھاڑ دیں گے، پوچھا لگا دیں گے، وہ الماری کو جھاڑ دیں گے، پوچھا لگا دیں گے. کیا کرے گی مالکن؟ کیا کرے گی؟ وہی جھاڑو سے پہلے اس کو جھاڑ دے گی، جھاڑے گی. تو یہ ایک عام انسان کا تیور ہو سکتا ہے. تم اللہ کے بارے میں کیسے یہ گمان کیے ہوئے خوش فہمی کا شکار ہو کہ اللہ غصے میں نہ آئے؟ ٹھیک ہے، کیسے یہ گمان کیے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں ایک ایک رزق دیا، اگر تمہارے ابھی تمہاری سانس میں صرف تکلیف ہو جائے، ایک سانس تم اندر لے نہیں سکتے ہو، جس کھانے کو تم منہ تک جو ہے نا چبا کر یہ کرتے ہو، حلق سے نیچے آیا تمہارے کنٹرول سے باہر، تمہارے کنٹرول سے باہر، تم اسے کوئی اختیار نہیں، چاہے تو اللہ ڈائجسٹ کرے اور چاہے تو تم کو ایسا پاگل کر دے کہ تم ہے نا پاگل ہو جاؤ کہ یہ کیسا کھانا بندہ اندر ہم کیا کر لیا، کیسے نکالیں، کیا کریں کیا کریں. ٹھیک ہے، ایک تم کو اگر باتھ روم نہیں ہوتا ہے تو تم پاگل ہو جاتے ہو، بالکل پاگل کے جیسا کرنے لگتے ہو کہ اتنا بھاری لگ رہا، کلیجہ کھانے کو دل نہیں کر رہا، یہ وہ. سوچو اللہ کا احسان کتنا کتنا قدم پہ ہے، ہر سانس پہ اس کا احسان ہے. تو اس اللہ کی تم نافرمانی کرتے ہو، اس اللہ کا اقرار کرتے ہو، اس اللہ کے رسول پر اقرار کرتے ہو کہ ہاں وہ رسول ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ نہیں بس ہم تو یہ بولنے تک ہیں. ٹھیک ہے، اپنے معاملے میں تو تم بڑا ہی یہ غیرت رکھتے ہو کہ میرے معاملے میں تو ہم کو بہت تیش آ جاتا ہے. آپ خود مکل مالک بن جائیں اور دیکھیں آپ کو کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والی آئے اور اس طرح سے کہی تو پھر دیکھیں آپ کو کیسے تیور چھوٹتا ہے. تو اپنے بارے میں تو اتنا غیرت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اللہ کو غیرت نہیں آتی؟ کیا اللہ نے نظام نہیں بنایا کوئی؟ کیا اللہ نے نافرمانی فرمان کے اوپر جزا و سزا نہیں رکھی؟ ڈیفینیٹلی رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف کیا ہوگا، مسلمان ہونے سے کیا ہوگا، معاملہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن وہ گناہ ثواب والی بات جو ہے نا یہاں تک نہیں رہتی. پھر وہ کیا کرتا ہے، عمل الصالحات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ جب ہم پڑھ لیا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے یہ کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ. احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کیے وہ انسانوں نے لوگوں نے یہ سوچ لیا، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو اس پر کہ وہ یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں صرف؟ پھر آگے فرمایا سورہ عنکبوت کی آگے والی آیت میں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ جو ہے البتہ جو ہے پچھلے والوں کو، تم سے پہلے ایمان جو لا رہے ہو تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اس نے آزمایا ہے، فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پس البتہ ضرور وہ جان لے، تاکہ وہ جان لے کیا کہ صدقوا کون ہے، الذین صدقوا کون ہے، اور الذین کاذبون کون ہے، یعنی کون جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں اور کون سچے ہیں. کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ فتنے میں آزمائش میں ڈالے گا تو ہی پتہ ہوگا اس کو؟ نہیں، یہ اللہ اپنی طرف نہیں حجت قائم کر رہا ہے، حجت یہ دنیا کے لیے قائم کر رہا ہے کہ میرے کو آلریڈی پتہ ہے. لیکن کل ہو کے کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ سوال کر دے کہ یہ جو ہے نا مطلب کاہے کے لیے آزمایا. نہیں، یہ دنیا والوں جان لو کہ تمہیں تو پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تمہیں تو پتہ کوئی نہیں، دل کا حال تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، علیم بذات الصدور، دل کا حال جاننے والے، سینے کا روگ جاننے والے، سینے کے اندر کیا چھپا ہوا وہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دنیا کو نہیں پتہ، انسانوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، انسانوں کو نہیں پتہ، لہٰذا کیا کرنا ہوگا؟ ایک پروسیجر بنانا ہوگا، ایک سسٹم بنانا ہوگا، جس کے تحت رول بنانا ہوگا، ریگولیشن ہوگا، اس تحت جو ہے نا انسان کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اختیار دینا ہوگا، فری ہینڈ دینا ہوگا، بھائی جو چاہتے کر، اور پھر راستہ بتا دینا ہوگا کہ بھائی یہ نبی آئے ہیں، یہ راستہ بتا دیا، ہو گیا، اٹس اوکے، ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی یہ تو ہو کے رہے گا، یہ تو ہو کے رہے گا کہ اللہ جان کر رہے کہ کون کاذبون ہے اور کون صادقون، کون اپنے وعدے میں، کون اپنے دعوے میں کہ اللہ ہم بہت مانتے ہیں اللہ پاک، ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. کافر گالی دینے کے لیے تیار ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر گالی اگر دینے کے لیے تیار ہے تو ہم اس پہ کیا کرنے والے ہیں؟ جان دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل دو، یہ غیرت ایمانی میں سے ہے بالکل. لیکن اس سے پہلے تم یہ بھی ذرا یاد رکھو کہ اپنے اعمال بد سے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ آلریڈی چھری چلائی ہوئی ہے. کافر کا غم اتنا بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کے بارے میں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو دشمن ہے. دشمن سے کیا محبت کی توقع کرے گا آدمی؟ دشمن سے کیا اخلاق کی توقع کرے گا آدمی؟
तकलीफ किससे होती है? आप ही बता देना कि आपको सबसे ज्यादा जो जिगरी दोस्त होगा, जो भी होंगी, फ्रेंड जो भी होगी, उससे अगर जरा सा भी कुछ हो जाती है, बताइए कैसी अजियत होती है? होती कि नहीं होती है? होती है ना। तो फिर बताइए कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत हम दे रहे हैं। क्या हमारे अमाल पेश नहीं होते? बेशक पेश होते हैं, सोमवार और जुमरात के दिन बेशक पेश होते हैं अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। बताइए कि क्या हाल हम कर रहे हैं। वो नबी, वो उम्मत, वो नबी जो रातों रात जो जाग जाग के ना रब्बी या रब्बी उम्मती उम्मती या रब्बी उम्मती उम्मती, जो उमर कह रहे हैं या अल्लाह के रसूल आप क्यों नहीं बोलते अल्लाह पाक को? ये देखिए कैसर और कसरा का बादशाह है, ये देखिए कितना लाड साहब की तरह जिंदगी गुजार रहा है, सोने के पलंग पे सो रहा है। आप तो दुनिया जहान के बादशाह, आप अल्लाह से सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सवाल करते? तो उमर, ए उमर, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए ऐसा क्या सिजन है, ऐसा जेल है, हमारा तो आपको ठिकाना आखिरत में जन्नत में है। ठीक है, वो नबी और उस पे हम जो है ना छुरी चलाए हुए। तो अल्लाह ने फरमा दिया दो टोक कि भाई आजमाए तो जाओगे। ये ना सोचना कि इस्लाम ले आए हो, सिर्फ आपको मुंह से कलमा पढ़ लिया है तो फिर आजमाए नहीं जाओगे। आजमाए जाओगे, अमल करना होगा, उसमें आजमाइश भी आएगी, शैतान की भी रोकावट आएगी, फिर नफ्स भी कुछ है ना बदमाशी करेगा। इन सब के बावजूद जो साबित कदम रहेगा, अल्लाह ने उसके बारे में क्या कहा है, वहुम युफ्लिहून। ठीक है, क्या है वो? वही कामयाब हैं। ठीक है, आपको हुमुल फाइजून, वही क्या है, उन्हीं को कामयाबी मिली है, बहुत बड़े भारी कामयाब हैं वो। ठीक है, भारी कामयाब हैं वो। तो अब आप बता दीजिए कि फितने से एक तरफ बचने का हुक्म भी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सवाल करो अल्लाह से आफियत का, अच्छे माहौल का, अच्छे सुकून पुरसुकून जिंदगी का, और एक तरफ अल्लाह ने वादा कर लिया कि आजमाए तो लाजिमन जाओगे। तो म्यूचुअल बात क्या निकल के आती है? म्यूचुअल बात इन दोनों से ये निकल के आती है कि आपने सवाल अल्लाह से आफियत का जरूर करना है, लेकिन खोपड़ी में क्या रखना है कि आजमाए तो जाएंगे, आजमाए तो जाएंगे। ये वाली बात पे आजमाए जाएं, वो वाली बात पे आजमाए जाएं, वो ये नहीं पता हमको। हम हर बात में अल्लाह से हुस्न ज़न रखेंगे कि ये वाला भी मामला अच्छा हो जाएगा, ये वाला भी मामला अच्छा होगा, ये वाला भी मामला सही कर देगा अल्लाह पाक। ठीक है, लेकिन एक कोना में जो है वो दिल में फिक्स कर लेंगे कि कभी ना किसी मामले में तो अल्लाह मेरे को आजमा के रहेगा। ठीक है, आजमा के रहेगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, उससे पहले ही अपने दिल दिमाग को क्या कर लेंगे, रूह को क्या कर लेंगे, वैसी ग़िज़ा देके क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि हम क्या हो, किसी वक्त पे भी जब भी आजमाइश आए, ठीक है, क्या हो, हम मजबूत हों, उस आंधी में मजबूत हों, और वो आंधी हमारी रूह को, हमारे ईमान को झिंझोड़ ना सके। फिर वो आंधी वक्तन होती है, वो चली जाएगी, फिर आराम से फिर आफियत का दौर। आजमाइश तो बहुत कम दिन के लिए होती है, सुभान अल्लाह। जितने दिन तो है फिर आपको राहत का होता है, बताए ना, आपको नहीं होता है राहत का। जितने दिन आपको पाकी का दिन, आपको महीने में औरतों को पाकी का दिन ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बताइए। पीरियड्स का दिन 7 से 8 दिन, ठीक हो गया। पाकी का दिन कितना, 20 दिन तो कहीं नहीं गया, 15 दिन तो कहीं नहीं गया। बताइए कि कंपेयर में ज्यादा है कि नहीं है ज्यादा। और औरत क्या बोलती है औरत, बच्चियां क्या बोलती है, यार औरत ही को ये सब मिला था, काहे लिए टेंशन, कि इतना दिमाग खराब है ना, इससे एकदम पागल हुए रहते हैं। बोलती कि नहीं बोलती है, बताइए, रेज हैंड कीजिए। एग्री हैं ये, मतलब मेरी बात में सहमत हुआ करें तो हैंड रेज किया कीजिए, या फिर है ना मतलब कहा कीजिए कि हाँ सही बात है, ताकि हमको हौसला मिले कि मतलब मेरी अपनी बात नहीं है सिर्फ ये। ठीक है, एग्री है ना? बताइए, इससे हम क्या जता रहे हैं अल्लाह को कि अल्लाह माज़अल्लाह किस लिए ये चीज आ गई। अब बताइए, जिसको नहीं होता है वो कैसे दर दर की खाक छान रही है डॉक्टर का, और ये सारा हकीम कर रही कि नहीं कर रही है? बताइए, जिसको औलाद नहीं हो रही है वो कैसे पागल हो रही है। तो मतलब किसी मामले में अल्लाह से सुकून नहीं, किसी मामले में अल्लाह का शुक्र नहीं। वाह रे वाह। तो अल्लाह की किसी शरीयत में जो है ना क्यों करना, ये मोमिन की शान नहीं, ये मोमिन की शान नहीं है कि अल्लाह के इसमें क्यों करें, क्यों ये, क्यों वो, क्यों ये फैसला, क्यों ऐसे क्या है हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे होता तो क्या होता। ठीक है, यानी माज़ अल्लाह हम ये जताना चाह रहे हैं कि अल्लाह हमसे आके पूछता, या ये कि अल्लाह को माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह जो है ना, मतलब खोपड़ी हमको ज्यादा है। ठीक है, ये जताना चाह रहे हैं ना, इनडायरेक्ट में यही जताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक होता है पैसिव शिकायत, एक्टिव शिकायत होती है जो बिल्कुल ओपनली कहा जाता है। ठीक है, 2 टोक लफ्ज में कह दिया था। और एक होती है पैसिव शिकायत, यानी इनडायरेक्ट वे में शिकायत का लहजा। ठीक है, अल्लाह ने दोनों को हराम कहा है, दोनों शिकायत हराम है। मोमिन के लिए ये शाया निशान उसके नहीं है कि वो शिकायत करे, कि शिकायत का कोई लहजा इख्तियार करे।
زبان کی حد تک، عمل کی حد تک، آنسو کی حد تک نہیں. آنسو تو گرتا ہے، وہ بٹ نیچرل چیز ہے، وہ اس میں نہیں ہے شامل. ٹھیک ہے، آنسو کو کنٹرول نہیں ہے، آنسو میں نہیں شکایت ہوگی کاؤنٹ وہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب میرا یہ خلاصہ کلام یہ تھا کہنے کا کہ اب بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ سب کچھ کر لیا، تو اب بتائیں کہ کہاں پہ پھر آپ کو ایکسکیوز آپ کو رہتی ہے کہ ہم اپنی چلائیں؟ کہاں پہ ایکسکیوز باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی چلائیں؟ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دلی اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی معاملے میں بھی دلی اذیت ہونی ہے، ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ دل دماغ کو تیار رکھیے کہ کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی دلی اذیت ہو کہ گمان سے بھی پرے ہو، گمان سے بھی پرے ہو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا قرآن میں وعدہ کر لیا تم لازماً آزمائے جاؤ گے. اللہ جان کے رہے گا کہ کون کاذبون ہے، کون صادقون، کون سچے، کون جھوٹے، کون لازماً دنیا کو بتا کے رہے گا کہ دیکھو یہ جو ہے نا بڑا کر رہا تھا نا کہ بہت ہم اللہ کے ہر فیصلے میں راضی رہیں گے، بہت ہم اللہ والے ہیں، تہجد گزار، یہ وہ دیکھو کیسے ہائے ہلا کر رہا ہے، دیکھو کیسے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، دیکھو کیسے 10 کے سامنے رونا گانا کر رہا ہے، دیکھ لیا تم نے. تو یہ پردہ فاش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ لازماً کر کے رہے گا. عافیت کا اللہ سے سوال بالکل کرتے رہنا ہے، اللہ سے حسن ظن بالکل رکھنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، بالکل ہر لمحے رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس معاملے میں آزمائے جائیں گے، اس معاملے میں آزمائے نہیں جائیں گے. لہٰذا اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. اور یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے کر دیا یہ معاملہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، نہیں کیا تو ڈبل شکر ادا کریں گے، نہیں کیا میری مرضی کے مطابق تو ڈبل شکر ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی ذاتی معاملے سے کر دیا، میری مرضی اس میں شامل نہیں ہوئی. جب اللہ نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیا ہوگا، بہت بہتر ہوگا میرے لیے، کیونکہ اللہ سے بہتر میرا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کا پاگل بن رہے تھے یار، ایک دم دیوانے بن گئے تھے وہ چیز کے حاصل میں، بعد میں ریئلائز ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی ریئلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ سے بہتر ہمدرد کوئی نہیں، انسان خود کا بھی ہمدرد نہیں ہے اتنا. جب انسان خود کا ہمدرد ہوتا تو آپ بتائیے کہ کاہے کے لیے گناہ کرتا، وہ کیا اس کو نہیں پتا کہ اس گناہ سے جہنم ملے گی، میرے یہ ہاتھ پیر جلے گا؟ پتا نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، جاہل کو بھی پتا ہے، ایک جاہل مسلمان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ہم چوری کریں گے تو کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگی، اس کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کہ انسان بھی اپنا ہمدرد ہے اتنا؟ نہیں ہے ہمدرد. میرا رب سب سے بہتر ہمدرد ہے، وہ چاہے آزما کے آپ کو کرے آپ کے ساتھ، وہ چاہے آپ کو آرام دے کے کرے، وہ چاہے آپ کو 1 روپیہ دے اور دوسرے کو 10 روپیہ دے، وہ چاہے آپ کو ایک پھٹا کپڑا پہننے پہ رکھے اور دوسرے کو جوڑے پہ جوڑا نوازتا رہے. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، کس وقت ڈیزرو کرتا ہے، کتنا ڈیزرو کرتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ ہم شکایت کرتے یار اس کو تو بہت ساری چیز مل گئی، یار اس کو تو اتنا ساری چیز، ہم کو تو کچھ نہیں ہے، بس دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. نعمت میں کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. یہ تو دیکھو کہ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تم سے برے کنڈیشن میں رہ رہے اور تمہارے سے زیادہ افضل ایمان ہے. سبحان اللہ، وہ گریبان پکڑیں گے تمہارا قیامت کے دن. بولا تھا آپ کو کہ غزہ از دا ایگزامپل. تو اب بات یہاں پہ سم اپ ہوتی ہے کیا کہ بھائی طے ہو گیا یا اللہ لازماً آزمائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کلمہ جب ہم پڑھ چکے تو کیا ہوگا، اللہ کی ماننی ہوگی. نہیں تو بھائی ٹھیک ہے مت مانیے، نکل جائیے اسلام سے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، پورے مسلمان ہو جائے کافر، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کافر کا دل پھیر کے جو ہے نا اسلام کی خدمت لے لے گا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی کر رہا ہے اسلام کی خدمت، اگر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یا پھر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ سب ہم صرف اپنی جنت بنا رہے ہیں، اپنا مقام افضل کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو اوور آل بات یہ نکلی کہ بھائی تمہیں یہ سب کرنا ہوگا. یہ بات اگر تم نے کلمہ پڑھی ہے تو بھائی کلمہ پڑھا ہے تو ڈیفینیٹلی میرے انڈر آ گئے ہو تم. اب تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ چند دن کی زندگی ہوگی لیکن اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، 60-70 سال اپنی مرضی سے نہیں، باقی تم کو جو ہے نا تمہاری مرضی کا سب دیں گے، تمہاری مرضی کا سب دیں گے، تمہاری مرضی سے زیادہ دیں گے. یہاں دنیا میں بھی دیں گے، اگر تم میری مرضی کے مطابق گزارو گے تو یہاں بھی دیں گے دنیا میں، اور یا آخرت میں بھی دیں گے. آخرت میں تو ایسا دیں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تم یہ یا اللہ، ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک یا دعا کرتا ہے نا انسان، دنیا میں دعا کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی تو اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ میرے کو آپ نے یہ نہیں دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہے ہیں. یہ حدیث ہے، میری نظر سے گزری ہے کہ قیامت کے دن جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ میرے کو اتنا عمل مل گیا. اے اللہ پاک ہم تو اتنا نہیں کیا تھا، اللہ پاک کیسے مل گیا؟ تو بولے تو نے دعا کیا تھا فلاں وقت میں؟ ہاں.
فلاں وقت میں دعا کیا تھا، ہاں فلاں ٹائم میں کیا تھا، ہاں پوری زندگی دعائی کے مطلب وہ مطلب ہاں 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 ایگری کرے گا. اللہ نے کہا کہ تیری دعا قبول ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی دعا قبول، اسی کا اجر ہے، اسی کا اجر ہے. بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش مجھے توفیق ملتی کہ میری پوری زندگی ہم دعا کرتے ہو میری ایک دعا قبول نہیں ہوتی ایک دعا قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کا شکر کہاں سے ادا کر سکتے ہیں بتائیے؟ میری اوقات ہے کہ اللہ کے اس میں ہم ہوں کریں، یہ ایسے کیسے کر دیا، یہ فیصلہ ایسے کیسے ہو گیا، یہ شریعت میں بات صحیح نہیں ہے، یہ والی بات ایسے نہیں لگ رہی. بولتے نہیں ہیں منہ سے نہیں بولتے، عمل سے شو کرتے ہیں، منہ سے نہیں بولتے. یہ بنی اسرائیل والا ڈیئرنس نہیں ہے ہم لوگ کے اندر الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن شو کرتے ہیں وہی عمل سے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ عمل سے کرو، ایکٹیو شکوہ کرو یا پیسو شکوہ کرو، دونوں کاؤنٹ ہوگا، دونوں حرام ہے، مومن کے لیے دونوں حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بار عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، تو پیچھے ایک ڈاکو تھا پہاڑ پہ. اس نے جب نور نبوت دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب کو نبی ازا جان رہا تھا، وہ دیکھا نہیں تھا انہیں، تو دیکھا کہ ان کے دوست لوگ جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، اور عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں. تو وہ ڈاکو جو ہے نا، اس نے پڑا، اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پہ غیرت آئی، اور اس نے ایک دم شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور بولا کہ اللہ میری توبہ، اب ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کو مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ توبہ کر کے آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا ہے. اور صحابی جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کیا ہے، یہ تو ڈاکو ہے. بولا کیا؟ بولا صرف اتنا کا ہوں ایسے کر کے ہوں کیا، یعنی ایٹیچیوڈ میں آ کے، تکبر میں آ کے ہوں کیا. مطلب کیا نکل رہا تھا اس کا کہ تو تیری اوقات ہے، تو ڈاکو یہاں یہ ہم لوگ کے ساتھ صف میں کھڑا ہے. اللہ نے ترنت وحی بھیجی عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ اے عیسیٰ انہیں فرما دیجئے جو پیچھے لوگ چل رہے ہیں دونوں کے اعمال برابر ہو گئے، پیچھے کے سارے اس ڈاکو کا سارا گناہ معاف ہو گیا، اور جو آپ کے پیچھے صحابی چل رہے تھے ان کی ساری نیکی رد ہو گئی. اب دونوں نئے سرے سے عمل کریں. اللہ کے یہاں یہ معاملہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہہ نہیں سکتا انسان کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہوں کرنے کا بھی آپ کو اتنا بڑا جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم کہہ دیں اگر اور عمل سے شو کر دیں تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اذیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فطرت بات ہے کہ آپ کو اذیت ہوگی. ظاہر بات ہے، آزمائش کوئی نہیں چاہتا کہ آئے، تو آپ کو لازماً کیا کرنا ہے، جب یہ دماغ میں بیٹھا لیا کہ آزمائش آنی ہے، کبھی ایسا ہوگا دعا قبول نہیں بھی ہوگی، کبھی ایسا ہوگا کہ بہت چاہت ہوگی کہ یہ کام ایسے ہو جائے لیکن اس کے اپوزٹ جسٹ ہوگا. تو یاد رکھنا ہے کیا کرنا ہے، دو کام کیا کرنا ہے. ایک تو پہلے برین بنا لینا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ لازماً آزمائے گا. دوسرا یہ کہ جیسے ہی لازماً آزمائے اللہ تعالیٰ، جیسے ہی مرضی کے خلاف ہو، فوراً سے یہ دماغ میں لانا ہے کہ اس میں ضرور میری بہتری ہوگی. بظاہر میرے کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن میری ہر حال میں اس میں بہتری ہوگی. اور ہم صبر کرتے جائیں گے، ہم صبر کرتے جائیں گے، صبر کرتے جائیں گے. زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، ہاں آنسو گرا اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ میرے کو صبر دیجئے، اے اللہ میرے کو صبر دیجئے، اس کا بہترین بدلہ دیجئے. انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو سب کو دعا بھی سکھائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری پیاری دعا کی ہے. ٹھیک ہے، ان سب لمحات میں، ساری چیز میں آپ کو ایک ایک قدم پر، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم ایک دعا یہاں پہ بات کر کے کلوز کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس ٹاپک کو جو ہے نا ہم کو آگے بڑھانا ہے ابھی، کہ آپ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن ان سے پہلے نکاح ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے آپ جو ہے نکاح میں تھیں. ابو سلمہ ایک صحابی تھے، ان کے نکاح میں تھیں. ابو سلمہ بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، یہ ام سلمہ سے. اچھا چلیں کبھی اور یہ اس کو ہم ڈسکس کریں کیونکہ اس کو بہت اطمینان سے بتانا ہے. میرا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ آپ کو جو بھی اذیت ہو، چاہے بڑی اذیت ہو چھوٹی اذیت ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ پہ جو ہے اللہ کے فیصلے میں راضی ہونا ہے. لیکن ابھی یہ بات ادھوری ہے، مجھے اس کو اور ڈسکس کرنا ہے، اس معاملے کو، اس مسئلے کو اور بھی زیادہ کھول کے واضح کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز کو بولنے میں، کھول کھول کر بتانے میں ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے، لمبا ٹائم بھی ہو گیا، بہت معذرت چاہتے ہیں کہ اوور ہو رہا ہے ٹائم. ٹھیک ہے، لیکن ہم کل آپ لوگ بہت اچھے سے جوائن ہوئیے، زیادہ تعداد میں جوائن ہوئیے. ٹھیک ہے، کیونکہ کل اس کا جو ہے نا، یہ آج جو بولا ہے نا، اس کی سمری اور سم اپ جو بول رہے ہیں آپ کو کل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.